आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 30 सितंबर की टॉप न्यूज। 2000 के नोटों को तब्दील करने की आखिरी तारीख में हुई तोसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2000 के नोटों को तब्दील करने और जमा करने की आखिरी दिन को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है। जैसा कि निकालने के अमल के लिए मखसूस मुद्दत खत्म हो गई है और एक जायजे की बुनियाद पर यह किया गया है। RBI ने हफ्ता यानी आज 30 सितंबर को एक प्रेस रिलीज में कहा कि 2000 के नोटों की जमा तबादले के मौजूदा इंतजाम को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। 8 अक्टूबर से बैंक की शाखों में 2000 के नोटों को जमा या तब्दील करना बंद कर दिया जाएगा। RBI के बयान के मुताबिक जबकि 7 अक्टूबर के बाद बैंक की शाखों में जमा या तबादला बंद कर दिया जाएगा, सारिफीन एक वक्त में 20,000 की हद तक RBI के 19 दफातर में उन नोटों का तबादला जारी रख सकते हैं। तेलंगाना में दशहरा की तातीलात में एक दिन की कमी, जानिए तालीमी इदारों को कब से है तातीलात। दशहरा तेलंगाना का सबसे अहम त्योहार है। इस साल दशहरा का त्योहार 24 अक्टूबर को होगा। दुर्गा अष्टमी का बड़ा बटकम्मा त्योहार 22 अक्टूबर को मुनाकिद होगा, जिसके पेश नजर तेलंगाना हुकूमत स्कूलों, कॉलेजों और दफातर को छुट्टियां देती है। इस बार दशहरे की कुल 13 दिन की तातीलात होगी, जिनमें बटकम्मा और दशहरे की तातीलात शामिल है। इस सिलसिले में तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के तालीमी कैलेंडर तातीलात से मुताल्लिक तफसीलात पेश की गई है। तेलंगाना में दशहरा की तातीलात 2022 में 14 दिन की थी, लेकिन 2023 में सिर्फ 13 दिन ही दी जा रही है। बटुकम्मा दशहरे की छुट्टियां इस साल 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी। स्कूल 26 अक्टूबर को दोबारा खोल दिए जाएंगे। महकमे स्कूली तालीम ने तेलंगाना के स्कूलों के लिए 2023-24 के तालीमी कैलेंडर में इन तातीलात की मुकम्मल तफसीलात शामिल की है। हैदराबादी क्रिकेटर की सऊदी में पिच पर हार्ट अटैक से मौत। वर्ल्ड हार्ट अटैक डे के मौके पर अफसोसनाक वाकया। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर जुमा को सऊदी अरब में एक हैदराबादी NRI की क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के इलाके मुरादनगर के रहने वाले मोहम्मद आतिफ खान 52 साल अल खबर के रुखा के एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से गिर गए। मैच के दौरान आतिफ खान बिल्कुल ठीक नजर आए, ताहम उन्हें अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो पंच पर गिर गए। जराये के मुताबिक उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बचाने के लिए पहुंच गए। वाकये के फौरन बाद आतिफ खान को करीबी पॉलीक्लिनिक ले जाया गया और फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम ऑक्सीजन की सतह कम होने से उनकी मौत हो गई है। क्रिकेट के पसमानदगान में बीवी और 3 बच्चे हैं, सभी हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद में तहसीलदार के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद। ACB हुक्काम महेंदर रेड्डी के घर की तलाशी ले रहे हैं, जो नलगुंडा जिला के मुर्रीगुड़ा के तहसीलदार के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ACB के हुक्काम ने शिरडी साईनगर, हस्तिनापुरम, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद में उसकी रिहायशगाह की तलाशी ली और भारी रकम और सोना बरामद किया। उसके घर के एक बॉक्स में छुपाए गए तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकद और तलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। उसके अलावा ACB हुक्काम ने गैर मनकुला जायदाद से मुतालिक अहम दस्तावेजात की निशानदही की है। तहसीलदार महेंदर रेड्डी के साथ साथ ACB के ओहदेदार उसके अरकान खानदान और रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कल दौराए तेलंगाना, महबूब नगर में जलसे आम से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार यानी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मोदी अहम सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, जो नागपुर से विजयवाड़ा इख्तिसादी कॉरिडोर का हिस्सा है। वो जिला महबूब नगर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के आगाज के अलावा जलसे आम से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से पहली हैदराबाद रायचूर ट्रेन सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वो हासन चेरलापल्ली LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की कसीर मकसदी पेट्रोलियम पाइपलाइन का संग बुनियाद भी रखेंगे।
لڑکے پر حملہ، حیدرآباد کے پرانے شہر میں گنیش جلوس کی رات واقعہ، ویڈیو اب ہوا وائرل۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پرسوں رات دیر گئے ایک لڑکے پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرسوں رات لڑکے پر بعض نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ تاریخی چار مینار کے قریب پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں زخمی لڑکے کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ گنیش جلوس میں شامل بعض افراد نے اس لڑکے پر چاقو سے حملہ کیا، جبکہ پولیس نے اس کی تردید کی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس CCTV فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے تاکہ حملہ خوروں کی شناخت کی جا سکے۔ زخمی لڑکے کی شناخت رشید کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا گنیش جلوس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ باکسر نکھت زرین سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ پیرس اولمپکس کے لیے بھی ہوئی کوالیفائی۔ تلنگانہ کی سٹار باکسر نکھت زرین ایشین گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ نکھت زرین نے جمعہ کو خواتین کے 50 کلو گرام کوارٹر فائنل میں اردنی باکسر ناصر حنان کو شکست دی ہے۔ جیسے ہی نکھت کے مکے مخالف پر پڑتے رہے، ریفری نے میچ کو 3 منٹ سے پہلے روک دیا اور تلنگانہ کی باکسر کو فاتح قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی نکھت نے سیمی فائنل میں قدم رکھ کر ایشین گیمز میں میڈل کو یقینی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اگلے سال پیرس میں ہونے والے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں طلائی یعنی سونے کا میڈل جیتنے والی تلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والی باکسر نکھت زرین نے حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سطح پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل 2 سال تک عالمی چیمپئن شپ میں طلائی یعنی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں جناب اسد الدین اویسی کے ہاتھوں ترقیاتی کاموں کا شاندار افتتاح۔ آج حیدرآباد کے رین بازار حلقے میں 8 کروڑ 69 لاکھ روپے کی لاگت سے معزز رکن پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی کے ہاتھوں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کرماگوڑا حلقے میں بھی 8 کروڑ 26 لاکھ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد آج دوپہر 4 بجے رکھا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر جملہ 16 کروڑ 95 لاکھ روپے کی لاگت سے حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر مجلس کے ہمراہ یاقوت پورہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری، مجلس اتحاد المسلمین کے یوتھ آئیکن یاقوت پورہ حلقے انچارج یاسر عرفات، MLC مرزا رحمت بیگ اور مجلس کے یاقوت پورہ کارپوریٹر، ابتدائی صدور اور سرگرم کارکنان موجود تھے۔ ہندوستانیوں کو 1 سال میں 10 لاکھ امریکی ویزے جاری۔ ہندوستان میں امریکی مشن نے 1 سال کے دوران ویزا اجرائی کے نشانہ کی نہ صرف تکمیل کی بلکہ مقررہ نشانے سے کہیں زیادہ ویزے جاری کیے گئے۔ 2023 میں 1 ملین ویزے جاری کرنے کا نشانہ تھا، لیکن 2022 میں جاری ویزے سے زیادہ اجرائی کا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ ہندوستان میں امریکی سفیر ایرک گارسٹی نے بتایا کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے باہمی تعلقات اور دوستی اہمیت کی حامل ہے اور دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلہ ہندوستان سے دوستی کو امریکہ اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ہندوستانیوں کے لیے مزید ویزے جاری کر کے دونوں ممالک کے تعلق کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے راجستھان اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کا کیا اعلان۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے جمعہ کو راجستھان اسمبلی انتخابات کے لیے فتح پور اور کمان اسمبلی حلقوں سے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ آئندہ راجستھان اسمبلی انتخابات میں فتح پور اسمبلی حلقے سے ایڈوکیٹ جاوید علی خان اور کمان اسمبلی حلقے سے عمران نواب AIMIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہاں کے لوگ ہم پر دعاؤں اور محبتوں کی بارش کریں، AIMIM کے سربراہ نے ٹویٹر پر اعلان کیا۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی 21ویں سالگرہ بہت خاص ہوگی۔ صدی کے میگا سٹار کی یہ یادگار چیزیں ہوں گی نیلام۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن 11 اکتوبر کو اپنی 21ویں سالگرہ منائیں گے۔ اس بار اداکار کی سالگرہ بگ بی کے ساتھ ساتھ ان کے تمام فینس کے لیے بھی بہت خاص ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میگا سٹار امیتابھ بچن کی 21ویں سالگرہ سے قبل ان کی کئی یادگار چیزیں نیلامی کے لیے پیش کی جائے گی۔ ہمیں یہاں اس
ریلیز کے بارے میں تفصیلات بھی بتائی گئی ہے۔ صدی کے میگا سٹار امیتابھ بچن نے اپنی شاندار اداکاری اور لگن سے ہندی سینما میں اپنی خاص پہچان بنائی ہے۔ 5 دہائیوں سے زائد کے طویل کیریئر کے ساتھ بگ بی نے کئی بلاک باسٹر فلمیں دی ہیں اور انہیں سینما کی دنیا کا فخر کہا جاتا ہے۔ 11 اکتوبر کو ہندی سینما کے شہنشاہ 21ویں برس کے ہو جائیں گے، ایسے میں ان کی سالگرہ منفرد انداز میں منائی جائے گی۔ دراصل 5 سے 7 اکتوبر تک بگ بی کی سالگرہ سے پہلے ان کی تمام یادگار چیزیں نیلام کی جائے گی۔ یہ نیلامی ریواز اینڈ آئیویز کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ امیتابھ بچن کی شاندار کیریئر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنچنیلیا کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں شائقین کو اداکار کے سینما کیریئر کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع ملے گا۔ امیتابھ بچن کی جو یادگاریں نیلام کی جائے گی ان میں ان کے مشہور فلمی پوسٹرز، تصاویر، لابی کارڈز، شو کارڈز، تصاویر، فلمی کتابیں اور اصل فن پارے شامل ہیں۔ یہ تھی 30 سپٹمبر کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔